یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شہباز سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ میں ٹرمپ کے حامیوں نے جو ہے وہ کانگریس کی بلڈنگ پہ حملہ کر دیا، یہاں تک کہ بائیڈن کی جیتنے کے نتائج کی جو تھی تصدیق ہونے سے پہلے جو ہے وہ تقریب کو روک دیا گیا اور وہاں کے پارلیمنٹ کے ارکان کو اپنی جان بچانے کے لیے پناہ لینی پڑی۔ یہ امریکہ کی ہسٹری کا سب سے شرمناک واقعہ ہے جس پر ٹرمپ نے جو ہے وہ خود اپنے حامیوں کو اس بات کے لیے مشتعل کیا کہ وہ جا کے کانگریس کی بلڈنگ پہ حملہ آور ہوں۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ابھی جو ہے وہ اس حوالے سے آرٹیکل 25 کے تحت اور صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے مواخذے کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہے۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ جمہوری حکومت اور جو کنٹری ہے وہاں پر یہ صورتحال کہاں تک جا کے ختم ہوگی۔ سر کیا کہتے ہیں آپ؟ لگا کہ جیسے امریکہ بھی بنانا ریپبلک ہو گیا ہے۔ یہ کہنا کہ امریکہ میں سب اچھا ہے، سب خاک پہ مل گیا ہے، یہ فقط ٹرمپ کا سٹنگ پریزیڈنٹ اپنے فالوورز کو، اپنے چاہنے والوں کو اکسا رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اور کہہ رہا ہے کہ جو کمزور ریپبلکنز ہیں تاکہ وہ انہیں تم کھڑا کر سکو۔ کیوں کھڑا کر سکو؟ کہ وہاں پہ ووٹ کی تصدیق ہو رہی تھی۔ عجیب بڑا پیچیدہ سسٹم ہے کاؤنٹنگ کا امریکہ میں۔ وہ اسٹیٹ سے بن کر ووٹ آتے ہیں تو پھر کانگریس اپنے جوائنٹ سیشن میں سرٹیفائی کرتی ہے کہ صحیح ہیں غلط ہیں۔ تو ٹرمپ نے پہلے تو اپنے وائس پریزیڈنٹ پینس سے کہا کہ تم اسے سرٹیفائی نہ کرو، بلکہ کسی نے مذاق کیا کہ تو چپ کے لے کے ناچ جائیں یہ ساڑ دیں، رزلٹ ہی نہ ملا، رزلٹ ہی کوئی نہیں۔ تو لیکن پینس یہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ صرف ڈاکیے کا کردار ہے، انہیں صرف لفافہ کھولنا تھا۔ تو پھر وہ برس پڑے ٹرمپ پہ، اپنے پینس پہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے بڑے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی، یہ 6 تاریخ کو جنوری کو کیپٹل ہل جسے کہا جاتا ہے جہاں پہ کانگریس بیٹھتی ہے، سینٹ بھی اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، تو اتنی بڑی تعداد اس پورے ملک کی نمائندہ قیادت وہاں بیٹھی ہے اور آپ حملہ کروا رہے ہیں، اور ان میں طرح طرح کے جو ہے نا جینگوئسٹ، ریسسٹ، فاشسٹ، کنفیڈریشن کا جھنڈا اٹھائے ہوئے، کنفیڈرل فلیگ اٹھائے ہوئے، اور اس میں جو انتہا پسند وائٹ سپرمیسسٹ تھے، فاشسٹ، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور پھر جب وہ تقریر کی ان کے جانے سے پہلے کہ جاؤ اس ایونیو پہ جاؤ اور جا کر کیپٹل ہل پہ حملہ کرو، یہ خود ٹرمپ نے کیا۔ جب وہ آگے گئے تو ان کے سامنے کیپٹل پولیس ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ جو واشنگٹن ڈی سی کی پولیس ہے اس کے ایریا میں نہیں آتا، یہ کیپٹل پولیس ہے جس کا کام وفاقی بلڈنگز کی حفاظت کرنا ہے، وہ سامنے ہی نہیں تھے۔ آپ کو یاد دلاؤں جب اگست میں بلیک لائفز میٹر والوں نے ایک پرامن جلوس نکالا تو مار مار کے پولیس نے ان کا حشر کر دیا، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے بڑا ہی نرم رویہ اختیار کیا اور وہ گھس گیا اندر۔ انہیں جانے میں حیران ہو رہا ہوں، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں، یہ گھس کیسے رہے اندر؟ سارا سوشل میڈیا اس بات سے اور بھرا یہاں پڑا تک ہے کہ جو نینسی ہیں پیلوسی جو اسپیکر ہے، ان کے کمرے میں بندہ گھسا ہوا ہے، پینس کی کرسی پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ سینٹ میں گھس گئے ہیں، ہال میں، چیمبر میں، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو چیمبر میں گھس گئے ہیں۔ سارا سوشل میڈیا اس بات دبا کے سے 5-6 گھنٹے بھرا ہوا ہے کہ وائٹ پریولیج جو ہے اس کا بہت بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہاں، اس پہ بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ اس ملک میں اب ایسا نہیں چل سکتا کہ ان سے آپ اور طریقے سے سلوک کریں، ان سے آپ اور طریقے سے۔ اب تحقیقات ہو رہی ہیں کیسے ہو گیا، لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جس رجحان کا نمائندہ ہے وہ صرف ٹرمپ تک محدود نہیں ہے، وہ اینٹی گلوبلائزیشن بھی ہے، وہ اینٹی لبرل ورلڈ آرڈر بھی ہے، وہ اینٹی الائز بھی ہے، وہ جمہوری روایات کی اور ویلیوز کے بھی خلاف ہے، اور اس کا کوئی اصول نہیں ہے جو کہا جاتا ہے امریکن ویلیوز۔ بھئی کون سی امریکن ویلیوز؟ امریکہ میں اتنا نسل پرستی چلتی رہی ہے، امریکہ میں اتنی قتل غارت گری اور مارا ماری ہوتی ہے، آپ دیکھتی ہیں، اور کتنا پولیس وہاں پہ کالے لوگوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو جبر کرتی ہے۔ امریکہ میں، یہ امریکہ میں ہوتا ہے، ہسپینکس کے ساتھ، ایشینز کے ساتھ، کلرڈ پیپل کے ساتھ، اسی امریکہ میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح پھر آپ دیکھیں کہ کتنی 70 لاکھ کے قریب ووٹ ملا ہے
1,70,00,000 نہیں زیادہ 70 ملین ووٹ ملا ہے، اور 77 میں 70 لاکھ ووٹ زیادہ لیے ہیں بائیڈن نے اس سے. اور پھر یہ کہ جارجیا میں شکست ہو گئی جو کہ ان کی اسٹیٹ رہی ہے بڑے عرصے سے، لیکن آپ دیکھیں کتنی وائڈ اسپریڈ حمایت ابھی بھی ٹرمپ کو ہی. اب ٹرمپ مشکل میں آیا گیا ہے کہ جس طرح کا اگلی سین کریٹ ہوا، خوفناک سین کریٹ ہوا کہ جو 817 کے بعد نہیں 1817 کے بعد امریکہ میں ہوا. اس وقت ڈیموکریٹس نے کیا تھا کہ ساؤتھ کے جو بلیک تھے ان کو ووٹ کو روکنے کے لیے، لیکن اس بار جو ہوا ہے وہ مان ہی نہیں رہا کہ میں ہار گیا ہوں. وہ کہتا ہے الیکشن واز اسٹولن. نواز شریف یاد آ گیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے. یہ اب سٹنگ پریزیڈنٹ بول رہا ہے، اس کی کوئی شہادت نہیں آئی. 60 عدالتوں میں کیس ختم ہو گیا، نے ریجیکٹ کر دیا. یہاں تک سپریم کورٹ جو بھر دی اپنے حامیوں سے ٹرمپ نے، اس نے بھی اس کی جو ساری پیٹیشنز خارج کر دی. انہوں نے کہا یہ بالکل فضول ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تمام دنیا کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں کوئی ایسا کوئی فراڈ نہیں ہوا. لیکن امریکہ میں آپ دیکھیں کہ یہ جو 2 سینٹ کے الیکشنز تھے جارجیا میں، اس میں صرف $50 کروڑ کی ایڈز لگی ہیں. یعنی الیکشن کے ایک سینیٹر کے الیکشن میں بلینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر سرمایہ کی جمہوریت ہو گئی، جس کے پاس مال زیادہ ہے اور جو لابیز ہیں وہ پیسے لگاتی ہیں، اور پھر یہ لوگ بھلے ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنس ہیں پھر ان لابیز کے لیے کام کرتے ہیں. اور ریپبلکن پارٹی زیادہ قریب ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ جی ڈیموکریٹک پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اس لیے دیکھا ہم نے سینڈی برنرز کی تحریک سامنے آئی اور اس نے جو نعرے دیے اسے کہا کہ سوشلسٹ ہے، اور پھر بائیڈن کو ٹکٹ مل گیا. تو اب بائیڈن کے سامنے مسئلہ یہ کس طرح امریکہ کے جو لبرل ڈیموکریٹک آرڈر کی طرف واپس لے جائیں. اب ایک طرف نیو فاشسٹ ہیں جو کہ ٹرمپ والے ہیں. امریکہ میں فاشزم 4 سال کے بعد آ سکتا ہے، امریکہ میں 10 سال کے بعد سوشلزم کی بات بھی کامیاب ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت بڑا کرائسس ہے امریکی سسٹم میں. اب اسے کہا جا رہا ہے کیٹاسٹراف کیپٹلزم، کہ تباہ کن سرمایہ داری. آپ دیکھتے نہیں کہ ابھی یہ جو ویکسین کے معاملے میں کتنا مقابلہ لگا ہوا ہے ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں، اور یہ کہ اس میں کتنا مال بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کرونا کے زمانے میں جو بلینئرز تھے امریکہ کے، انہوں نے کو $3 کھرب کما لیا. یعنی وہ غریب ہونے کے بجائے مزید امیر ہو گئے. بالکل صحیح. خاص طور پہ یہ جو آن لائن بزنس والے جو ہیں، تو بڑی خوفناک بے روزگاری ہے امریکہ میں اس وقت. اچھا امتیاز صاحب، مجھے بات ہے کہ جو ابھی ہم کل پرسوں ہم دیکھ رہے ہیں سارا صورتحال امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں سینٹ میں جو ہے بائیڈن کو یہ ٹف ٹائم دیں گے کوئی پالیسی؟ نہیں، اب تو دیکھیں اب تو یہ جو اب سینٹ میں ان کی 51 سیٹ ہو جائیں گی، 50-50 برابر ہو جائیں گے، اور جو ڈیسائیڈنگ ووٹ ہوگا وائس پریزیڈنٹ کا کاملا ہیرس کا ہوگا. تو اب دونوں ہاؤسز میں عرصے کے بعد میجورٹی ہوئی ہے ڈیموکریٹس کی. تو اب مشکل نہیں ہوگا اپنی کیبنٹ کو کی اپروول لینا، اپنے قانون پاس کرنا، اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد کرنے پہ. اب تو ریپبلکن پارٹی تو بالکل اس کے اندر بڑا کنفلکٹ آ گیا ہے. آپ دیکھیں جو پارٹی کا جو لیڈر تھا سینٹ میں، میجورٹی لیڈر، اس نے کہا کہ یہ انتخابات جائز تھے اور بائیڈن صحیح طور پہ جیت گئے ہیں. انہوں نے تقریر کی. ان کی بیگم نے بھی ریزائن کر دیا. اب کیبنٹ سے 2 ریزائن آ چکے ہیں 2 سیکرٹریز کے. اب کہا جا رہا ہے کہ پینس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 25 کے تحت کابینہ کی اکثریت اگر کہے کہ صدر اس قابل نہیں رہا کہ حکومت کر سکے تو اسے اپنے اختیار سے ہٹنا پڑے گا، اور اسے بھی ریویو کرتی ہے کانگریس. پھر امپیچمنٹ کی بات کر لی ہے نینسی پیلوسی نے کہ ہم امپیچمنٹ کریں گے، لیکن امپیچمنٹ میں ٹائم لمبا لگتا ہے. اچھا سینسورشپ بھی ہو سکتی ہے جو آسان ہے، اس کے لیے میجورٹی ووٹ چاہیے، 2/3 ووٹ نہیں چاہیے. امپیچمنٹ کے لیے 2/3 ووٹ چاہیے. سینسورشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگلا الیکشن نہیں لڑ سکے گا. اب جو ہی اس کے خلاف ساری رائے پلٹی اور دنیا بھر میں شور مچ گیا اور بڑا ذلیل و خوار ہو گیا ٹرمپ، تو اس نے کہا کہ اب 20 تاریخ کو آرڈرلی ٹرانزیشن ہو جائے گی، بائیڈن کو حکومت مل جائے گی. اب پھر یہ بھی ایک اور اشارہ دیا ہے ابھی کہ اگلا الیکشن شاید وہ نہ لڑیں. اب وہ اصل میں ان کے خلاف چونکہ
خطرہ ہے کہ کہیں کیبنٹ ہی بغاوت نہ کر دے اور وہ پینس بھی بغاوت نہ کر دے صحیح. اور آرٹیکل 25 نہ لگ جائے. اب جی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اس پاگل کے پاس، ٹرمپ کے پاس ایٹمی بٹن ہے، وہ ایٹمی بٹن دبا دے تو دنیا تباہ ہو سکتی ہے. صحیح. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایران پر وہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، اس کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے ودن کے پینٹاگون کہ جانے سے پہلے وہ ایران پہ ایک بہت بڑا حملہ بول دے. اچھا، یہ بات ہم بڑی دلچسپ کہی کہ وہ پلان کرے، کیونکہ ٹرمپ کا جو دور حکومت ہے ہم نے اس میں دیکھے کہ امریکہ نے باہر کوئی جنگ وغیرہ نہیں سٹارٹ کی، کہیں پہ جا کے جو ہے وہ عمل دخل نہیں کرنے کی کوشش کی، امریکہ کے اندر مسائل زیادہ ہوئے ہیں. سو ابھی اس واقعے کے بعد جو ہے جو یہ کانگریس پہ حملہ ہوا ہے، ہاؤس آف کانگریس پہ، آپ کو لگتا ہے کوئی اور حلہ کر کے جائے گا ٹرمپ، ہے یہ فائنل تھا، اس کے بعد مزید اب کوئی رولا نہیں ہوگا؟ چاہتا یہ ہے کہ جو اوباما کی ٹریڈیشن تھی کہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر مسئلے پہ معاہدہ ہو گیا تھا، 6 عالمی قوتوں نے گارنٹی کیا تھا، یورپ والے اب تک کھڑے رہے اور چین اور روس بھی اب تک کھڑے رہے اس معاہدے کے ساتھ، لیکن اس نے اسے منسوخ کر دیا ٹرمپ نے. اب بائیڈن کا اعلان یہ تھا کہ وہ اسے بحال کریں گے. اب وہ بائیڈن کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے کہ B-52 مثلا انہوں نے ڈپلائی کر دیے ہیں، جو ان کا واریر شپ ہے، جنگی جہاز بردار جہاز جو ہے وہ بیڑا لگا دیا ہے پرشین گلف میں. تو ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ ایران کو بامبنگ نہ کر دے ان کی ویریس سائٹس کو، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب خود کانگریس میں یہ بڑی پریشانی ہے، ریپبلکنز میں پریشانی ہے، ریپبلکنز میں مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ کہ 7 سینیٹرز نے اور 100 کے قریب ریپرزینٹیو جو تھے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز کے ممبر، ایوان نمائندگان کے، انہوں نے بائیڈن کے خلاف ووٹ ڈالا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، فراڈ ہوا الیکشن. مطلب وہ کھڑے ہو رہے تھے ٹرمپ کے ساتھ، اب انہیں شیم کیا جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال بنی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ گو کہ بائیڈن کا ذمہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ یونیفائی کرے امریکہ کو. لیکن یہ جو تھا نا معاملہ کہ امریکن بہت ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں اور سویلائز ویلیوز ہیں اور فلاں ہیں، یہ اب بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اس میں اب ایک بڑا طبقہ، تقریباً آدھا امریکہ، ٹرمپ کی سوچ کے یا کردار کا مالک ہے، ہیٹ سپیچ کا، نفرت انگیزی کا، نسل پرستی کا، فلسطینیت کا. تو اب جھگڑا ہے نیو لبرلزم میں اور نیو فاشزم میں. یہ ٹرمپ نیو فاشزم کی نمائندگی کر رہا ہے اور بائیڈن نیو لبرلزم کی نمائندگی کر رہا ہے. جو لبرل ڈیموکریٹک روایتی ریاست تھی اس کی تحلیل ہو گئی ہے. اب وہاں پہ ملٹی نیشنل کا راج ہے. 1% سے کم لوگ امریکہ کی 99% پراپرٹی اس کی دولت کے مالک ہیں. اتنی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہو گئی ہے. پھر اوپر سے یہ جو بحران ہے ایکولوجیکل اور انوائرمنٹل کرائسس ہے، اس سے پلانٹ ارتھ اگر یہ جو ایمیشنز ہیں اور کاربن کی ایک زیرو پہ نہ گئیں آئندہ 2-3 دہائیوں میں، تو یہ کرہ ارض ایکسٹنکٹ ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. پھر یہ ایپیڈیمک کا کرائسس یہ کیسے ہو گیا؟ آج بھی امریکہ میں کوئی 4400 لوگ مرے ہیں، جو بہت ہائیسٹ نمبر ہے اب تک کی ساری وبا میں. یہ سارا معاملہ کیوں ہوا کہ بھئی صحت کو اگنور کر دیا. اور کارپوریشنز نے میڈیکل کی جو کارپوریشنز تھی ادویات کی، وہ فوکس کرتی تھی کہ منافع کہاں آتا ہے، کون سی ادویات میں ریسرچ کون سی زیادہ سود مند ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس پر اب ریسرچ ہوئی اور ابھی بھی کیا ہے کہ اس کی مارکیٹنگ اس طرح ہو رہی ہے، مونوپلی ہے. پاکستان جیسے غریب ملک جو ہیں، پسماندہ ملک ہیں، ان میں کب تک آئے گی یہ جو کرونا سے بچنے کی بات. تو پھر ایک بات یہ تھی کہ یہ جس طرح کی جنگ چھیڑ دی تھی چائنا کے ساتھ، گو کہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ویسے ہی چاہتی ہے چین پہ دباؤ، اپنی ٹریڈ وار جو ہے تجارتی جنگ جاری رکھنا چاہتی ہے. لیکن چائنا نے 2 بڑے کو کر دیے. ایک تو انہوں نے آسیان کے ساتھ معاہدہ کر دیا، جس میں آسٹریلیا، جاپان بھی شامل ہے، ساؤتھ کوریا بھی شامل ہے. فری ٹریڈ کا ایک ایگریمنٹ ہے کمپریہنسو. اسی طرح یورپین یونین سے سال ختم ہوتے سے پہلے وہ معاہدہ کر لیا. تو لہذا یہ جو امریکی کوشش کر رہے تھے ان کی کارپوریشنز، بڑی کارپوریشنز، جو کہ کسی طریقے سے چائنا کو بلاکیٹ کیا جائے، وہ اب نہیں ہو پائے گا. بات چیت کرنی پڑے گی کیونکہ اب چائنا بھی گلوبلائزیشن کی بات کر رہا ہے، بائیڈن بھی گلوبلائزیشن کی طرف جائے گا. امریکہ فرسٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا جو ٹرمپ کر رہا تھا. اور یہ کہ WTO بحال ہوگا، اور یہ کہ یہ جو اس کا
انوائرمنٹ کے حوالے سے جو معاہدہ تھا پیرس فرانس، اگریمنٹ، ہاں جی، اس کی وہ بحال ہوگا. اسی طریقے سے کچھ نظم واپس آئے گا ورلڈ سسٹم میں. لیکن جو امریکہ کا کرائسس ہے یہ زیادہ بڑا ہے، ڈیپر ہے، کیونکہ امریکہ اپنی ہیگمنی قائم نہیں رہ سکتا، اور چائنا جیسی ایمرجنگ بڑی طاقت وہ بہت بڑی ہے. اس وقت تو دنیا کی تقریباً امریکہ کے برابر آ گئی ہے اس کی معیشت، تو اسے اور دنیا کی بڑی سپلائی چین بھی چائنا کے پاس ہے. تو وہ مشکل ہوگا. پھر یہ کہ یہ جو جمہوریت کا البادہ امریکی بہت اوڑھتے تھے اور کہتے تھے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی بات، شاید اب وہ زیادہ زور سے کریں بھانڈا پھوٹ گیا اپنا اس کا. جمہوری بھرم بنانے کے لیے. اس میں کشمیریوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ معاملہ چلتا ہے، یا جو جیسے ہزارہ کے ساتھ ہوا، اس طرح کے معاملات اٹھیں گے. لیکن انسانی حقوق کے معاملات اٹھیں گے، بائیڈن انتظامیہ چلائے گی. اور یہ کہ افغانستان کے بارے میں بھی پالیسی میں کچھ امریکی نظر ثانی کریں گے، بھاگ نہیں جائیں گے فوراً. یہ بھی ایک تبدیلی آئے گی. ایران کے ساتھ تعلقات میں کچھ نیگوسیشنز ہوں گی، پھر ہارڈ نیگوسیشنز ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ فائنلی ایران کا اور امریکہ کی ڈیل بحال ہو جائے گی نیوکلیئر اس کے حوالے سے. جو بہت قربت آ گئی تھی سعودی عرب میں اور امریکہ میں اور یو اے ای میں اور امریکہ میں کشنر کے ذریعے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہنی مون ختم ہو جائے گا. اچھا، یا ویسا نہیں رہے گا. گو امریکی رکھیں گے سر پہ ہاتھ سعودیز کے بھی اور ان کے بھی، لیکن ان کے ہاں جو مسئلے ہیں ہیومن رائٹس کے وہ بھی وہ اٹھائیں گے. جو ٹرمپ کا اور مودی کا تعلق بن گیا تھا، شاید اس کا نہ بنے بائیڈن کے کا. ساتھ. گو کہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی اور خود بائیڈن جب نائب صدر تھے تو وہ ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات چاہتے ہیں. وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہ کہ جو جس طرح ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا دوسرے معاملات کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ بھی امریکی اٹھائیں گے. اس سے ہماری فارن پالیسی والے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. صحیح، اگر اس کے لیے تیار ہوں گے تو فائدہ وہ لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے اس تجزیے کا بہت شکریہ. اور جناب اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.